اب ٹیکس کی بات وہاں چلی تھی اسی سوال جواب میں، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ میں جانتا ہوں کہ اگر انسان کتنی بھی دیانتداری اختیار کر لے، بعض ملکوں میں جب ٹیکس کی جگہ آئے گی تو وہاں ٹیکس والے مجبور کر دیں گے بدجانتی پر، اور بدجانتی پر مجبور کریں گے اور ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ یا وہ اپنے جائز آمد سے بہت بڑھ کر ٹیکس ادا کرے اور تجارت کا ایک دم صفحہ ہو جائے، یا پھر بدجانتی میں ملوث ہو جائے۔ میں نے کہا اس سے بھی بچنے کی راہ ہے، کیونکہ ایسے لوگ جانتے ہیں کہ جب وہ ایک ٹیکس والے کو پیسے دیتے ہیں تو محض اس لیے نہیں دیتے کہ ان کا جائز ٹیکس لگے، وہ پھر اپنا جائز ٹیکس بھی بچاتے ہیں اور ناجائز فائدے اور بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ تو انسان اگر تقوی سے چاہے بچنا تو بچ سکتا ہے۔ ان سے کہا کہ تمہارا منہ جو ہے پورا کا بھرنا ہے وہ مجھے بتاؤ، اپنے منافع میں سے بھرنا پڑے گا، غریب نسبتاً منافع کم ہو جائے، مگر اگر دیانتداری پہ قائم رہے اور اپنے منافع سے اس کا منہ بھرتا ہے ظالم کا، تو میں جانتا ہوں کہ خدا ایسی تجارت کو بے برکت نہیں کیا کرتا۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ غیر معمولی حالات پیدا کر دیتا ہے اور ایسا تاجر بچ جاتا ہے اگر بچنے کی خواہش ہو۔ یہ باتیں میں باہر بیٹھا نہیں کر رہا کہ مجھے تجارت کی دنیا کی خبر نہیں ہے، میں دور سے دیکھ کر ایک فرضی ہدایتیں دے رہا ہوں۔ جماعت احمدیہ کی بعض تجارتوں میں خلیفۃ المسیح نے مجھے نہ صرف ڈائریکٹر مقرر فرمایا بلکہ ایسا اختیار دیا کہ گویا میرا مشورہ جو تھا وہ حاوی تھا باقی سب مشوروں پر، اور کاٹن کی تجارت تھی، بس دوسری ایسی چیزیں تھیں۔ اس حال میں ہم نے شروع کیا کہ بہت ہی برا حال ہو چکا تھا، سب کچھ دیکھنے کو تیار تھا، لیکن خدا نے سہارے دیے اور ہر مشکل کے وقت مدد فرمائی۔ صرف فیصلہ یہ تھا کہ ہم جس حد تک ممکن ہے دیانتداری سے کام کریں گے، اور اگر کسی محکمے سے اس قسم کا رابطہ کرنا پڑتا ہے تو بعض ایسے آدمی تھے جو اس بات کے ماہر تھے، ان کے ذریعے رابطہ کرنا پڑتا تھا، لیکن ہدایت ہماری یہ تھی کہ ایک دمڑی بھی حکومت کی یا ملکی دولت کی ہم اپنے لیے نہیں لیں گے، صرف ہمیں امن سے کام کرنے دیں۔ اور خدا نے برکت ڈالی۔ سود سے کہتے ہیں سود سے کیسے بچو گے؟ یہ ٹھیک ہے کہ بسا اوقات نہیں بچ سکتا انسان، لیکن اگر ارادہ ہو، نیت ہو اور اخلاص ہو اور دعا ہو تو بچ بھی سکتا ہے۔ ہمارے ایک کاروبار میں مسلم کمرشل بینک سے واسطہ تھا، اور کاٹن کے یعنی روئی کے کاروبار میں بہت بڑے قرضے اٹھانے پڑتے ہیں لازماً، اور ان قرضوں کے بغیر وہ کاروبار چل ہی نہیں سکتے، کیونکہ عام جو کارخانہ دار ہیں یا جن فیکٹریوں کے مالک ہیں ان کو اتنے سرمایہ تو ہوتے ہی نہیں کہ وہ بڑی قیمت دے کر وہ ذمہ داروں کو ان کی کاٹن کی قیمت پہلے ادا کر دیں۔ بہت سی مجبوریاں ہیں، قرضے لینے پڑتے ہیں۔ اب میرے دل پہ یہ بڑا گراں تھا اور میں نے دعا بھی کی، میں نے کہا اللہ میاں ہم جماعت احمدیہ کی فیکٹری ہے، ہم نمونہ بننا چاہتے ہیں، ہمیں بچا اس مصیبت سے۔ اور ایک دوست کے تعارف سے مسلم کمرشل بینک کے جو جنرل مینیجر بلکہ پریزیڈنٹ تھے ان سے ملا، اور ان سے میں نے کہا کہ دیکھیں ہم اتنا لاکھ قرضہ آپ سے لینا چاہتے ہیں، لیکن سود نہیں دینا۔ وہ بہت ذہین آدمی تھے اور بڑے حوصلے والے انسان تھے، اور خدا نے واسطہ بھی ایسے شخص سے ڈالا جس میں طاقت تھی اس بات کو سننے اور سمجھنے کی۔ تو تھوڑا سا تجربہ کہتے ہیں اچھا آپ بتائیں کیا بات ہے؟ میں نے کہا ہمارا دین ہمیں اجازت نہیں دیتا اور تجارت مجبور کرتی ہے، لیکن ایک بات ہے کہ آپ کمرشل ادارے ہیں، آپ کا کاروبار ہی منافع پر ہے، اس کا مجھے احساس ہے، مگر یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جیسا کہ ہمیں ہمیشہ منافع ہوتا ہے، اگر منافع ہوا تو ہم آپ کو جتنا سود دیتے ہیں اس سے زیادہ پیسہ دیں گے۔
تو فتن شرط نہیں ہے، کوئی اس کی نسبت تناسب مقرر نہیں کرنا. مجھے دیکھ کے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، منظور ہے. اور جس بینک کے آفیسر کی طرف انہیں حوالہ دیا جو ان سے نچلا، بہت بڑے اونچے مقام کا افسر تھا، وہ حیران رہ گیا. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ہو گیا، تم جا کے پوچھ لو. اور اس کے بعد پھر میں بھی ان کی موجودگی میں الگ ان سے ملا اور میں نے بھی یہی سوال کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیں، کام تو آپ نے کر دیا ہے، اتنا بڑا فیصلہ جو آپ کو سارے حصہ داروں کے سامنے بہت ہی ایک ناقابل قبول حالت میں پیش کرتا ہے. انہوں نے کہا بات یہ ہے، میں بھی بتاتا ہوں میرے فیصلے کا راز کیا ہے. کہتے ہیں میں اپنے تجربے سے مردم شناس ضرور ہوں، اور میرا یہ تجربہ ہے کہ بے ایمان لوگ کاغذ بڑے بھر کے لاتے ہیں اور کاغذوں کے منہ پکے کر لیتے ہیں، اور جتنے مرضی پکے کاغذات ہوں وہ دھوکہ دے جاتے ہیں. لیکن اگر آدمی دیانتدار ہو تو وہ دھوکہ نہیں دے گا. میں نے تو آپ کو دیکھا، مجھے یہ پتہ لگے کہ ہے دیانتدار، اور اس لیے میں نے آپ سے کاغذ بھی نہیں مانگے، فیکٹری کے کاغذ نہیں مانگے کہ اس کی رکھواؤ اس کے مقابلے پر. مجھے پتا تھا اور میں اپنے اس فیصلے پر ایسا اعتماد رکھتا ہوں کہ اس اعتماد کی خاطر مجھے پتا تھا کبھی غلطی نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسا ہی ہوا. مسلسل اس بینک نے ہمیں بغیر سود کے قرضہ دیا ہے اور مسلسل ہمارے اوپر پورا اعتماد کیا. اگر ہمارا منافع کم ہوا تو ہم نے کچھ کم تحفہ دیا، زیادہ ہوا تو زیادہ خوشی سے قبول کیا، مگر سودی کاروبار پھر نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کفیل بن جاتا ہے، رستے نکال لیتا ہے. اس لیے یہ بہانے نہ بناؤ کہ ہم بددیانتی پہ مجبور ہیں. ہر احمدی مسلمان کو بددیانتی کے خلاف مستعد ہو جانا چاہیے. جو روزمرہ کے اپنے اموال میں بددیانتی نہیں کرے گا، اس کے بھائی کو بھی پھر اس سے خطرہ نہیں ہوگا. آج جو بعض شکایتیں آتی ہیں، اور بڑی بھاری تعداد شکایتوں کی وہ ہے جو مالی لین دین کی خرابی سے تعلق رکھتی ہیں، ان سے جماعت کو نجات ملے گی. اور اگر ایک انسان اپنے ذاتی معاملات میں جو عام تجارتی کاروبار ہیں ان میں دیانتداری کی طرف کے لیے محنت کرتا ہے، تو نفسیاتی لحاظ سے اس کے لیے ناممکن ہے کہ ہیلے تراش کر کسی بھائی کے پیسے پر نظر رکھ کر اسے دھوکہ دینے کی کوشش کرے. تو اس اعلیٰ معیار تقویٰ پر قائم ہوں، جماعت کو بہت سے جھمیلوں سے نجات ملے گی. اور ایسی جماعت جو خدا کی خاطر تقویٰ پر اور دیانت پر قائم ہو، اس کے اموال میں لازماً برکت دی جاتی ہے. آگے جو بڑے بڑے کام درپیش ہیں ان کے لیے آپ حیران ہو جائیں گے کس طرح خدا تعالیٰ اپنے غیب سے، اپنے فضل سے روپے مہیا کرتا چلا جائے گا، جیسا کہ اب کر بھی رہا ہے، مگر اپنی دیانت کی حفاظت کرنی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. باقی